بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استدلال ضعیف کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کی ایک مثال ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھی تھی۔ دوبارہ آپ استدلال ضعیف کی تعریف کو بھی سن لیجئے۔ قرآن کی آیت یا حدیث مبارکہ کو کسی ایسے مسئلے پر دلیل بنا لینا کہ جو مسئلہ اس آیت یا حدیث سے ثابت نہ ہوتا ہو، اس کو استدلال ضعیف کہتے ہیں۔ اب استدلال ضعیف کی آج ہم دو مثالیں مزید پڑھیں گے۔ ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، یعنی حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار۔ تو اس آیت کو امام شافعی علیہ الرحمہ دلیل بناتے ہیں اس بات پر کہ مردار مکھی اگر پانی میں گر جائے تو اس سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کا یہ استدلال کرنا اس آیت مبارکہ سے یہ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ اس آیت سے مردار کا حرام ہونا ہی معلوم ہو رہا ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ مردار مکھی اگر پانی میں گر جائے تو اس سے پانی ناپاک ہوگا یا نہیں۔ تو یہ آیت اس بات پر دلالت ہی نہیں کرتی کہ مردار مکھی کے پانی میں گرنے سے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جبکہ احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے، یعنی جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مردار کے جسم میں بہتا ہوا خون ہو، اگر وہ پانی میں گر جائے تو اس سے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جبکہ مکھی کے اس میں تو سرے سے خون ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا اگر یہ پانی میں گر جائے، یعنی مردار مکھی پانی میں گر جائے تو اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یوں ہی امام شافعی علیہ الرحمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور سے ام المؤمنین نے حیض کے کپڑے کو پاک کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ حتی ہی، یعنی اس کپڑے کو لکڑی سے رگڑو، ثم اقصری ہی، پھر اسے ناخن سے کھرچو، ثم اغسلی ہی بالماء، پھر اسے پانی سے دھو لو۔ تو امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں اس مسئلے پر کہ سرکہ جو ہے یہ نجاست کو زائل نہیں کرتا، یعنی نجاست کو دور نہیں کرتا، یعنی یہ پاک نہیں کرتا۔ تو امام شافعی کا اس مسئلے پر اس حدیث کو دلیل بنانا یہ کمزور استدلال ہے، استدلال ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث سے فقط اتنا ثابت ہوتا ہے کہ جس کپڑے پر نجاست لگ گئی ہو، جیسا کہ حیض کا خون، اسے پانی سے دھونا واجب ہے، کیونکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اسے پانی سے دھو لو۔ تو اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ اسے پانی سے دھونا چاہیے، دھونا واجب ہے، مگر اس حدیث سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ اگر سرکے سے کپڑے کو دھو لیا جائے یا جو نجاست جس جگہ لگی ہوئی ہے اس نجاست کو سرکے سے دور کر دیا جائے تو اس سے وہ کپڑا یا وہ جگہ یا وہ چیز پاک نہیں ہوتی، یہ تو اس حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کا اس حدیث کو اس مسئلے پر دلیل بنا لینا کہ سرکے سے نجاست زائل نہیں ہوتی، یہ ضعیف ہے۔ حالانکہ جو صحیح مسئلہ ہے احناف کے نزدیک وہ یہ ہے کہ جو چیز نجاست کو دور کر دے اس سے وہ کپڑا یا وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز نجاست کو دور کرنے والی ہوتی ہے، کیونکہ طہارت اصل میں ہوتا ہے زوال نجاست کا نام، یعنی نجاست کو دور کر دینا، اس کو طہارت اور پاکی کہا جاتا ہے۔ اور سرکہ چونکہ مائع ہے پانی کی طرح تو یہ بھی نجاست کو دور کر دیتا ہے۔ تو اگر سرکے سے ناپاک کپڑے کو دھو لیا گیا، ناپاک کپڑے کی نجاست کو دور کر دیا گیا تو اس سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی کس طرح؟ جس طرح ہم نے آپ کو پچھلا مسئلہ بیان کیا تھا کہ پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ حضور نے قے کی اور وضو نہیں فرمایا، تو اس کو امام شافعی نے دلیل بنایا تھا اس بات پر کہ قے ناقض وضو نہیں ہے، یعنی وضو کو نہیں توڑتی، تو ہم نے ثابت کیا تھا کہ ان کا یہ استدلال کرنا یہ ضعیف ہے۔ تو اسی ضعیف استدلال کی طرح آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح التمسک، دلیل بنانا بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان حرمت علیکم المیتۃ، اس فرمان کو لإثبات
ثابت کرنے کے لیے فساد المائی پانی کے ناپاک ہونے کو بموت الذبابی مکھی کی موت کے ساتھ ضعیف یہ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ لأن النص کیونکہ نص یعنی قرآن کی یہ آیت حرمت علیکم المیتۃ یثبت حرمت المیتۃ یثبت ثابت کرتی ہے مردار کی حرمت کو، ولا خلاف اور ولا خلاف فیہ اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ مردار حرام ہے۔ وانما الخلاف اور بہرحال اختلاف جو ہے فی فساد المائی یہ تو پانی کے ناپاک ہونے میں ہے، اور وہ اس آیت سے ثابت نہیں ہو رہا کہ مردار مکھی کے پانی میں گرنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہاں پر یہ استدلال کرنا ضعیف ہے۔ وَكَذَلِكَ اور یوں ہی التمسک استدلال کرنا یعنی دلیل بنانا بقولہ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حطیہ کہ تم اس کو لکڑی سے رگڑو، ثم اقصریہ پھر تم اسے ناخن سے کھرچو، ثم اغسلیہ بالماء پھر تم اسے پانی سے دھو لو۔ یعنی یہ حضور کا فرمان ام المومنین کے لیے تھا۔ حضور کی ازواج میں سے کسی زوجہ نے حضور سے حیض کے کپڑے کے بارے میں پوچھا تھا جس پر خون لگا ہوا تھا، تو اس کے بارے میں حضور نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ اس کو لکڑی سے رگڑو، ناخن سے کھرچو اور پانی سے دھو لو۔ تو حضور کے اس فرمان کو دلیل بنانا اس بات یہ ثابت کرنے کے لیے ان الخلا کہ سرکہ لا یزیل النجس کہ یہ نجاست یعنی ناپاکی کو دور نہیں کرتا، ضعیف یہ استدلال کرنا ضعیف یعنی کمزور ہے۔ کیوں بھائی؟ لأن الخبر اس لیے کہ خبر یعنی یہ حدیث یقتضی تقاضا کرتی ہے وجوب واجب ہونے کا غسل الدمی خون کو دھونے کے بالمائی پانی کے ساتھ، یعنی یہ حدیث پانی کے ساتھ خون کے دھونے کو واجب کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ فیتقید تو یہ حدیث مقید ہو جائے گی یعنی خاص ہو جائے گی بحال وجود الدمی علی المحل محل یعنی کپڑے پر خون کے پائے جانے کے حال کے ساتھ، یعنی یہ حدیث خاص ہے اس بات کے ساتھ کہ جب خون پر کپڑا لگا ہوا ہو، محل پر، محل سے مراد کپڑے پر خون لگا ہوا ہو تو اسے پانی سے دھونا واجب ہے۔ ولا خلاف فیہ تو اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں اسے پانی سے دھونا واجب ہے۔ وانما الخلاف اور بہرحال جو اختلاف ہے فی طہارت المحل محل یعنی کپڑے کے پاک ہونے میں ہے، بعد زوال الدمی خون کے زائل یعنی چلے جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، کس کے ساتھ؟ بالخلی سرکے کے ساتھ۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ سرکے کے ذریعے اگر خون کو کپڑے سے صاف کر دیا جائے، دھو دیا جائے تو اس سے وہ کپڑا پاک ہوگا یا نہیں۔ ہمارے نزدیک ہو جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوتا، اور اس کی دلیل ہم آپ کو دے چکے ہیں کہ کیوں ہو جاتا ہے کہ طہارت اصل میں زوال نجاست کا نام ہے، اور نجاست اگر سرکے سے زائل ہو جاتی ہے تو جب بھی کپڑا پاک ہو جائے گا، اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس نجاست کو یعنی خون کو پانی سے دھویا جائے، لہٰذا پانی سے ہی وہ کپڑا پاک ہوگا ورنہ پاک نہیں ہوگا، تو ان کا یہ استدلال کرنا ضعیف ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے،